إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے آقا با عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ توسل اختیار کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات على محمد اللهم صل على محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا نعرے صلوات ہے اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے اس توفیق کے شکرانے کے طور پر آپ سے گزارش ہے کہ ابو عبداللہ حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے پر ایک اور بلندر صلوات بھیجیں کل جن موضوعات کی ترتیب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی اس کے مطابق آج ہمیں گفتگو کرنی ہے کرامت انسانی اور کربلا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں وہ کچھ انسانیت کے سامنے پیش کیا کہ جو اوج ہے معراج ہے انسانیت کے
غور کیجیے گا، قرآن میں سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ انسانی کرامت کا بیان ہے کہ ہم نے انسان کو، بما ہوا انسان، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مومن کو عزت عطا کی یا مسلمان کو عزت عطا کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی۔ ہر آدم کی اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کرامت عطا کی ہے۔ اس کی خلقت میں کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطا کی ہے۔ سادہ سی بات میں آپ سے خدمت عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے ساری جو مخلوقات خلق کی، حیوان، انہیں ہاریزونٹل خلق کی ہے، ہمیں ورٹیکل خلق کیا ہے، یعنی ایک سربلندی عطا کی ہے ہمیں کھانا کھانے کے لیے سر جھکانا نہیں پڑتا، بلکہ ہمیں وہ ہاتھ عطا کیے کہ ہم اس ہاتھ سے کھانے کو خود اپنے دہن تک پہنچاتے ہیں۔ باقی جو جانور ہیں وہ سر جھکا کے کھاتے ہیں، ہم سر اٹھا کے کھاتے ہیں۔ یہ بحیثیت انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرامت عطا کی کہ تمہارا سر کسی اور کے سامنے نہ جھکنے پائے، جھکے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکنے پائے، کھانے پینے کی خاطر نہ جھکو۔ بات پہنچ رہی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو کرامت عطا کی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے خشکی اور سمندر پر عبور عطا کی ہے، اسے گزرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو جو تمہاری کرامت ہے وہ باقی کیسے، جب تک رزق پاکیزہ رکھو گے تو تمہاری عزت باقی رہے گی۔ اس لیے کہ انسان میں فرق یہ ہے کہ حیوان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے ہے، حرام ہے، پاک ہے، نجس ہے، کسی اور کا حق تو نہیں ہے، سائل و محروم کا حق تو نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں پر کتنا اس طرح کا نظام ہے، لیکن مثلا جہاں سے میں آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں تو وہاں پر اور جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی پونڈز ہوتے ہیں، کچھ جھیل ہے، اس میں بہت ساری بطخیں ہیں، اس میں آپ کچھ روٹی کے ٹکڑے ڈالیے فرض کیے، تو وہ جو 20-25 بطخیں ہیں وہ ایک ساتھ اس پر جھپٹ پڑیں گے۔ ان میں کوئی آپ یہ نہیں دیکھا کہ کون زیادہ بھوکا ہے، اس کا زیادہ حق ہے، کون ضرورت مند ہے۔ اگر میں نے لے لیا ہے تو اس میں پھر آگے کسی اور کا حق ہے۔ اگر انسان بھی ویسے ہی ہو جائے کہ جو آئے جھپٹ کے کھا لے تو پھر اس میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ وہ جو اللہ نے وہ اسے عزت عطا کی تھی، وہ عزت اس خاطر ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ میرے ساتھ میں آج کے موضوع کے لیے تمہید بنا رہا ہوں کہ جب آپ کربلا کی عظمت کو سمجھے تو سب سے پہلے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے قلب پر نجات کا اثر نہیں ہوگا، یزیدیوں سے کہہ رہے تھے، اس لیے کہ لقد ملئت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بنے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، جس کے شکم میں مال حرام ہو تو کوئی عالم چھوڑ دیجئے، کوئی حجت اسلام چھوڑ دیجئے، آیت اللہ چھوڑ دیجئے، امام معصوم کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام خود خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ امام نے کہا کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو اگر شکم میں مال حرام ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ خطرہ ہے کہ انسان اس عزت کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، بما ہوا انسان اسے سنبھال ہی نہیں پائے گا۔ تو جب امام حسین کی بات اس کے دل پر اثر نہ کرے تو پھر جب حضرت حجت بھی تشریف لائیں گے تو جس کے شکم میں مال ہے میرے ساتھ آپ، اچھا آپ کو یہ سمجھے اور کوئی کہ مولانا صاحب ہمارے تو کوئی حرام نہیں ہے، ہم تو نہ کوئی شراب بیچ رہے ہیں نہ سود کھا رہے ہیں، ہم تو آپ کیوں بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ دیکھیں، فقط سود کھانا حرام نہیں، حرام کی کمائی سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ بات پہنچ رہی ہے، بات بہنے اب آپ کے مولانا صاحب ہم کوئی حرام کام اس وقت نہیں کہا، ہم کو حرام جاب نہیں ہے، ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں مارتے، ہم کو چوری نہیں کرتے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، یہ ایک حد تک تو ہم حلال کی طرف ہیں، لیکن مسئلہ ایک سوال کر رہا ہوں، کیا بہن کو وراثت میں حق دی؟ اگر نہیں دیا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں سے مال حرام شامل ہو گیا، حرام کہیں اور سے بھی شامل ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حرام کام شروع کیا ہوا ہے۔ کیا حق امام وہ ادا کیا تھا؟
یہ سب وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رزقناہم من الطیبات، دیکھو اپنا رزق پاکیزہ رکھو، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو کثیر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، یہ کرامت انسانی، ہر انسان کو کرامت عطا کی۔ اچھا میں نے عرض کیا نا، ایک ہی خلقت میں انسان کی کرامت، اس کی عزت، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں کیا، اس لیے میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھوں اور اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا۔ میں سورہ مومنون کی آیتیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بہت لطیف آیت ہے یہ۔ حتیٰ سورہ مومنون سے کسی اور کی شناسائی ہو یا نہ ہو، مومن ضرور ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مومنوں کے امیر جوف کعبہ میں آئے اور جب آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، دیکھیں جب علی آئے نا کعبے میں، کلمہ پورا ہو گیا نا ہمارا، لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں، لا الہ الا اللہ کے گھر میں، محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لے آیا۔ اللہ اکبر۔ جو منظر کعبے میں تھا نا، وہی غدیر میں تکرار ہوا تھا۔ میرا موضوع یہ نہیں پتا، میں تفصیل میں جاتا، غدیر میں وہی منظر تکرار ہوا تھا۔ ایک فقرہ فقط کہہ رہا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ غدیر کی محفل کا بانی ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے نا محفل، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ تبلیغ کا لفظ تو قرآن میں آیا ہی علی کی ولایت کے لیے، آپ پہنچا دیجئے۔ تو بانی محفل ہے لا الہ الا اللہ، خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ، موضوع محفل ہے علی ولی اللہ۔ تو وہ جو کعبے میں، کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی، سجدہ ہے انجام علی۔ وہ کہ جس کے آغاز اور انجام اور معراج پر خدا ہی خدا ہے۔ کسی قدیمی بت پرست کی کیا اوقات تھی کہ علی سے بیعت طلب کر سکے؟ کون امیر المومنین علیہ السلام سے؟ اب مولا علی علیہ السلام، ذرا غور کیجیے گا، مجھے اس طرف نہیں، میں تو سورہ مومنون آپ کو سنا رہا ہوں۔ سورہ مومنون جب مولا علی آئے نا آغوش مادر سے آغوش رسالت میں، تو علی نے آنکھیں کھولی، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا۔ تو حضور نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، علی آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ میرے بہت سارے ہندوستان کے بھائی تشریف فرمائے، تو علامہ جوادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں فقرہ کی خدمت میں پڑھوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محافل و مجالس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شعراء کے ہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں یہ پہلی بار تاریخ نے منظر دیکھا کہ آنے والا بچہ آیا اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت رسول اللہ کا علم علی بن ابی طالب میں منتقل ہو گیا۔ کہتے ہیں بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرہ رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ آپ نے نعرہ حیدری کہا بہت خوبصورت انداز سے، اور غدیر کی بات آئی اور ایک فقرہ آ جائے، تو میں یہ بھی آپ سے کہہ دوں نعرہ حیدری کہنے کا بھی خاص ادب ہے نا، یا علی کہیے تو ثواب تو ہر صورت میں ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔
دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بعد از وفات رسول جب رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان فرماتے تھے نا، تو حدیث تو ان الفاظ میں کہتے تھے جو رسول اللہ نے کہی ہے، لیکن لہجہ، جس لہجے میں رسول اللہ نے وہ بات کہی، کوشش کرتے تھے اسی لہجے کے ساتھ آگے پہنچائے تاکہ وہ امانت باقی رہے۔ اگر رسول اللہ نے کوئی بات غضب کے عالم میں کہی تو اسی طرح سے سناتے تھے، اگر رسول اللہ نے کوئی بات خوشی کے عالم میں کہی تو اسی طرح سے سناتے تھے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ رسول نے من کنت مولا فہذا علی المولا ہاتھ نیچے کر کے کہا یا ہاتھ اٹھا کر کے کہا؟ علی مولا، علی مولا، مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک بڑا پرومیننٹ اہل سنت عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ یہ میں کوئی شیعہ بات نہیں کر رہا فقط آپ کے سامنے، یہ تو انٹرنیٹ پر کتاب موجود ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، کاری تلوار کس پر؟ جو علی کی ولایت کا منکر ہے۔ اس کتاب میں تمہید میں انہوں نے لکھا کہ میں اس سال 51 ایئرس کا ہو رہا ہوں، تو میں مولا علی سے عددی برکت حاصل کرنے کے لیے 51 حدیثوں کو لکھ رہا ہوں جن میں رسول اللہ نے علی کی ولایت کا ذکر کیا، اور 51 حدیثیں لکھی، اس میں سے پہلی حدیث سے لکھی کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ بات واضح ہے۔ اسی خاطر ہے کہ ایک بزرگ اہل سنت عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان میں کوئی فرق ہے؟ کہ 100%۔ کہا اہل سنت سے، کہا ہم 100%۔ کہ پھر بھی آپ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں؟ 100%۔ کہتے ہیں علی اور باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کا اپنے مقام پر ادب احترام۔ کا فرق ہے؟ کہ 100%۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جب امیر المومنین تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ کی گود میں آئے تو حضور نے کہا یا علی، آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ اس وقت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، شیخ توسی نے اس واقعے کو اس کے خلاصے کے ساتھ لکھا ہے، کچھ تفصیلات باقی کتابوں میں تو میں آپ کو وہاں سے سنا رہا ہوں۔ تو یا رسول اللہ، آپ مجھے حکم دیجئے کہ توریت سناؤں یا زبور سناؤں یا انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اس وقت حضور مکرم نے کہا کہ علی آپ قرآن کی تلاوت فرمائیے، اور مولا علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب دیکھیں یہ وہ بات ہے، ضروری نہیں کہ ہر مسلمان یا ہر مکتب فکر کا انسان اس سے متفق ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن میں فقط اتنی بات کہوں گا، اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے اگر مولا علی رسول اللہ کی گود میں قرآن سنانے لگے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے ہاتھوں پر آ کر تو پتھر بولنے لگتے تھے۔ بھائی جس رسول کے ہاتھ میں آ کر انگریزی بولنے لگے تو تعجب نہ ہو، تو علی بولنے لگے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ حضور مکرم نے کہا آپ کے قرآن سنائیے، اور چونکہ وہ امیر المومنین تھے لہذا سورہ مومنون سنانا شروع کیا۔ اب ایک اور سوال ہے یہاں پر، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جب آپ موضوع کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو لابلائے کلام میں سوالات آتے ہیں کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ کہیں یہ تو نہیں کیا کہ مثلا مکتب جعفریہ کے پیروکاروں نے اور اس پر عمل کرنے والوں نے اور اس نظریے کو رکھنے والوں نے کیا علی کو بڑھا دیا اتنا زیادہ رسول اللہ سے کہ رسول اللہ کے لیے تو قرآن کی تلاوت نہیں کہتے کہ وہ ولادت کے وقت انہوں نے کی اور مولا علی نے کر لی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بنتا ہی مولا علی کا تھا، مولا علی علیہ السلام کا بنتا تھا۔ اصل جو نظریہ ہے مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جانتے کیا ہے؟ دیکھیں علی کا اس کائنات میں، اللہم صلی علی محمد، غور
کیجیے گا، علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. آپ گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا؟ پہلے پر ہے خدا، یہ صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے. پھر ہے مصطفیٰ، پھر ہے مرتضیٰ. علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. جنت میں تو وہی جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. انشاءاللہ جب جنت میں پہنچیں گے ہاں تو یہ مجلس بھی آپ کو یاد آئے گی انشاءاللہ. تو وہاں جب آپ پہنچے تو جنت کے دروازے پر یہ لکھا بھی ہوگا، اور جنت کا دروازہ بند ہے. جنت کے دروازہ پہ ہماری لکڑی اسٹیل کے دروازے کی طرح تھوڑی ہے. فَإِنَّ بَابَ الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حُمَرَاء، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا. حدیث سنا رہا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم، امام معصوم ہی بتا سکتے تھے جنت کا دروازہ، جن کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے وہی بتائیں گے نا کہ جنت کا دروازہ کون سا ہے. تو ان باب الجنت من یاقوتۃ حمراء، جنت کا دروازہ سرخ یاقوت کا، جنت کے سرخ یاقوت کا ہوگا. علی صفائح ذهب، اس پر ایک سونے کی کنڈی لگی ہوگی. اور جنتی جب وہاں پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا اس کنڈی کو دروازے پر مارو. فاذا دقت الحلقۃ ولا الصفحہ، جیسے ہی وہ کنڈی دروازے پر لگے گی تنت، اس سے شور ہوگا. وقالت یا علی، اسے یا علی کی آواز آئے گی. اچھا جب وہ ایمان سے بتائیے گا جس سے نعرہ حیدر یا علی سے تکلیف ہے وہ یہاں وہاں یا علی سن کر کیا کرے گا؟ وہ پھر ایک ہی جناب ایک عجیب مزاج میں مولائی مزاج میں گفتگو ہو رہی ہے. تو اب جیسے وہاں یا علی سے تکلیف ہو تو ایک ہی جگہ بجے گی. پھر اب وہ کیا جائے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خطیب بعد میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچ جاتا ہے. لیکن بعض مومنین نے مجھ سے بعض مقامات پر یہ کہا کہ مولانا صاحب اس کو پڑھیے گا، چاہے وہ آپ تک پہنچا ہوا بھی ہو کلپ تو میں پڑھ دوں، کہ پھر وہاں پر اگر یا علی کی صدا ہے تو کسی کو تکلیف ہو تو پھر ایک ہی جگہ بجتی ہے. مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کے ملک ہے کوثر پہ بھی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اب بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. بنتا ہی مولا علی کا ہے، اگرچہ کہ رسول اللہ افضل ہے مولا علی سے، تب بھی بنتا مولا علی کا تھا کہ وہ قرآن پڑھے. کیوں؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. اب قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو؟ محمد. قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. مل کے ہے دری اللہ صلی اللہ. واضح ہے، منزل با منزل ساتھ ہے انشاءاللہ سے. جی اس وقت مولا علیہ السلام نے سورہ مومنون پڑھنا شروع کیا. قد افلح المومنون، جیسے ابھی پہلی آیت پڑھی تو حضور مکرم نے فرمایا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. اور اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ علی آپ کے آنے سے
مومنین فلاح پا گئے۔ ایک مستقل موضوع ہے یہ، میں کبھی آپ کی خدمت میں آیا اور تفصیل سے مجھے سنانے کا موقع ملا تو عرض کروں گا۔ قرآن میں کامیابی، فلاح کا ذکر شاید کے لفظ کے ساتھ 11 مرتبہ ہے۔ یہ کام کرو شاید کامیاب ہو جاؤ، اور یقین کے لفظ کے ساتھ 3 مرتبہ ہے۔ اگر یہ کیا تو یقیناً کامیاب ہو۔ 11 مرتبہ شاید، لعلکم تفلحون، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعہ کا دن گزرا ہے سورہ جمعہ، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ۔ اللہ تعالیٰ کو سست انسان پسند نہیں، اور سست مومن تو بالکل ہی پسند نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ توکل کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ بس دے گا۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں ہندوستان میں یہ محاورہ ہے، یعنی پاکستان میں تو کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے، یعنی چھت سے اللہ تعالیٰ نازل کر دے گا۔ آج کل تو چھتیں بھی اتنی مہنگی بننے لگی، اللہ دے بھی تو پھر باقی رقم چھت بنانے میں لگ جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نماز پڑھ لو تو پھر فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ، محنت کرو، لیکن وابتغوا من فضل اللہ۔ اتنا یاد رکھنا جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ یہ اہم ہے، فضل خداوندی سمجھنا۔ یہ نہ ہو کہ اپنی محنت پر غرور آ جائے، تکبر آ جائے۔ بلکہ ایک حدیث ہے صادق آل محمد کی، مولا نے فرمایا کہ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا بہت سارے ہم دیکھتے ہیں احمقوں کو بڑا رزق دیا ہوا اللہ نے۔ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے ایک انسان ہے، کوئی خاص زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں، کوئی خاص اتنا سمجھدار ہوشیار بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس آ رہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، پھر بھی کسی مقام تک پہنچ نہیں پا رہے۔ تو مولا ایسا کیوں؟ تو امام نے کہا کہ اللہ نے احمقوں کو رزق اس لیے دیا ہے تاکہ جو صاحبان عقل ہیں وہ عبرت لیں کہ رزق فقط ان کی عقل کی وجہ سے نہیں ملنے والا۔ جب تک اللہ عز و جل کا خاص فضل و کرم نہ ہو، یہ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ جس کے پاس کوئی زیادہ ٹیلنٹ تھا، جس کو زیادہ عقل تھی، اسی کے پاس زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم میں نظام رکھا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ وہ ہے کہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ نے فضیلت دی ہے۔ وَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو جن کے پاس زیادہ آیا تو وہ پلٹاتے کیوں نہیں ان تک جن کے پاس کم پہنچاتا؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ استعمال میں برابر ہو۔ یہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ دیتے کیوں نہیں، انہیں دیتے پلٹاتے کیوں نہیں۔ بڑا لطیف لفظ ہے یہ۔ آپ مجلس میں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ آئے ہیں، پلٹ کر کہاں جائیں گے؟ پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا پلٹاتے کیوں نہیں؟ آیا تھا تمہارے پاس، اصل حق تھا اس کا، پلٹاتے کیوں نہیں؟ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ استعمال میں سب برابر ہو۔ تقسیم رزق میں اختلاف ہے، استعمال رزق میں سب برابر ہے۔ ہاں یہ ایک بڑی ڈیوٹی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ جن کو بھی کچھ حیثیت عطا کی، کچھ انہیں وہ عطا کیا ماشاءاللہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی انسانوں سے کچھ بہتر رکھا ماشاءاللہ، تو اس کا حق ضرور ادا کریں، سائل اور محروم کا حق ضرور ادا کریں، چاہے وہ یہاں پر ہوں آپ کے ساتھ رہنے والے کوئی مومن برادریوں میں سے، یا کسی آپ کے اپنے وطن میں ہوں، آپ کے سلسلے میں ہوں، آپ کے اعزا اقربا میں ہوں، ضرور۔ اور سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ عزیز رشتہ داروں کا بنتا ہے، بہن بھائیوں کا، وہ کہ جو ڈیزرونگ کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اخلاق میں بھی، بعض لوگ گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، گھر کے اندر صدام، کہ گھر کے باہر بڑے اچھے ہیں، اخلاق اصل گھر کے اندر کا اخلاق ہے۔ باہر تو آپ نے لکھنئی اخلاق اچھا، میں نے بھی ایم اے اکنامکس کیا ہوا ہے، تو کسٹمر ایتھکس ہوتی ہے نا۔ اب چاہے آپ کو کتنا ہی باس برا لگ رہا ہے یا کسٹمر کتنا ہی برا لگ رہا ہے، لیکن آپ نے سامنے تو یہ دل میں چاہے کتنی بھی نعوذ باللہ گالیاں نکل رہی ہوں، لیکن سامنے تو آپ نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جناب، حضور آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ جو اخلاق ہے یہ تو زبردستی والا ہے۔ اصل اخلاق ہے جو گھر کے اندر کیسا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہاں بات واضح ہے۔ تو اب جب مولا علی نے کہا قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ہر مومن نہیں، وہ جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں وہ مومن،
جسے نماز میں دنیا بھر کی خبریں یاد آئیں اور دنیا بھر کی چیزیں. ایک بڑے مشہور صاحب کا قول ہے، میں نام تو یہاں سے نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ میں پورا قافلہ تجارت شام بھیج دیتا ہوں اور وہاں سے پروفٹ ہو کے واپس بھی آ جاتا ہے. ایسے بھی لوگ تھے. اب یہ بڑا کامن سوال ہے، جہاں کہیں جائیے مجلس پڑھنے کے لیے تو یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ مولانا نماز میں توجہ نہیں رہتی، کیسے رہے؟ ایک بزرگ عارف تھے، ان سے پوچھا گیا کہ نماز میں توجہ کیسے رہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ نماز کے علاوہ باقی اوقات میں اللہ کو یاد رکھو تو نماز میں اللہ خود بخود یاد رہے گا. یہ اصل بات ہے، کہنے والی جو کہتی ہے. میں نے ایک مل کے پرزور محمدی اور حیدری صلوات دیتے محمد کہ نماز میں اللہ کو یاد رکھو، نماز کے علاوہ اللہ کو یاد رکھو، نماز میں خود اللہ یاد رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز کے علاوہ تو ساری شیطانی کاروائیاں کرتے رہیں، جب مصلی پر آئیں تو ہمیں اللہ یاد آ جائے، 5 منٹ کے لیے اللہ یاد رہے، پھر واپس جائیں. معمولاً جو ہے نا وہ مومن، وہ ایک ہوتا ہے بلیک، ایک ہوتا ہے وائٹ. نہ ہم بلیک نہ وائٹ، ہم گرے میں چل رہے ہوتے ہیں. سب خوش رہے ہم سے، کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، میں خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی، سب ہم سے راضی. اب یہ آیتیں اور باتیں اتنی آ رہی ہیں کہ میں رک رک کے بات کر رہا ہوں تو اللہ جانے میں اپنے آخری مرحلے تک پہنچ پاؤں آج کی حد تک یا نہیں، لیکن خیر ابھی کچھ ہے مجالس. قد افلح المؤمنون، فرمایا مومن کامیاب ہوئے. ہر مومن نہیں، المؤمنون ہے نا یہاں پر الف لام، یعنی وہ مومن. وہ مومن کون ہے؟ وہ آگے آئے گا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو نماز میں خشوع رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں. کوشش کریں کہ اول وقت میں نماز پڑھیں. اگر آپ کے پاس جاب کے معاملات کی وجہ سے کچھ مشکل ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو جانتا ہے. لیکن جہاں کہیں آپ کے لیے میسر ہے، آپ اول وقت میں نماز پڑھیں، تاخیر نہ کریں. شب عاشور اب عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے عشق کرتا ہوں. ہاں حسین کہتے ہیں میں نماز سے عشق کرتا ہوں. ہاں یہ آپ بڑے صاحبان فہم مشہور ہیں، بالکل ماؤں کی گودیوں سے ہم مجلس سے سنتے آئے، تو فقط ایک اشارہ کافی ہوتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی باتیں ان 7 دنوں میں زیادہ سے زیادہ آ سکتی ہیں، مختلف پوائنٹس وہ آ جائیں. تو میں رکتا نہیں ہوں کسی خاص جگہ پر، میں ایک ایک پوائنٹ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. الذین فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں. اس کو ذرا کے جا کے ترجمہ دیکھیے گا. اچھا یہ مولا علیہ السلام نے 11 آیتیں پڑھی تھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی خلقت کا ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیا عزت اور کرامت عطا کی ہے. جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، دیکھو ہم نے تمہیں جمی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے خلق کیا تھا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اس کے بعد تمہارے نطفے کو ایک محفوظ مقام پہ رکھا. یہ لفظ کو خود قرآن نے استعمال کیا، اس لیے میں نے ممبر سے لفظ کہا ہے نا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس کے بعد اس نطفے سے جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر جمے ہوئے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی جب نہ کوئی ایکس رے تھا، نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا، نہ کوئی جانتا تھا کہ شکم مادر میں کیا ہو رہا ہے. آج یہ جو سائنٹیفک آیت ہے قرآن کی، آج اگر کوئی اس کو باطل کر دے تو قرآن کی حقانیت ختم ہو جائے گی نا. 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا یہ تھا. ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ ماں کے شکم میں ہوتا کیا ہے، اور یہ اتنا دقیق اور باریک ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے جمع و خون بنایا، جمع خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اچھا یہ جو جتنے مرحلے ہیں ان میں کہیں حرف فا سے اللہ نے کہا فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر کہیں حرف ثم سے کہا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. یہ کیوں ہے فرق؟ دیکھیں ایک ایک مرحلے کو جب اللہ تعالیٰ بیان کیا نا، فا ہے یعنی فوراً، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن
آیت یاد ہے سب کو؟ بولیں کن فیکون. اللہ کہتا ہے کن تو تاخیر نہیں ہوتی اس میں، فوراً ہو جاتا. ارے آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ من کن تو مولا. جو کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے نا، یہ بڑا حساس جملہ کہنے لگا ہوں، جو کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے وہی محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے. جیسے کن اور یکون میں فاصلہ نہیں ہے نا، ویسے ہی محمد اور علی علیہ السلام ان میں فاصلہ نہیں. اچھا اللہ نے کہا کہ ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، یہ فوراً عمل ہوا، اس لیے اسے فا سے بیان کیا. ثم انشأنا خلقا آخر، اس کے بعد ایک وقت گزرا کہ پھر ہم نے اس میں روح کو پھونکا. اب آج میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ 4 مہینے بعد روح آتی ہے، فوراً نہیں آتی، وقت گزرتا ہے. اچھا جب روح کو پھونک دیا ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع عریض کائنات خلق کی ہے، کسی بھی شے کو خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کتنا بہترین ہے سورج کا خلق کرنے والا، یا چاند کا خلق کرنے والا، یا سیاروں خلق کرنے والا. آج تو آپ رپورٹس پڑھیں ایسٹرونومی کی، کیا کچھ کشف ہو رہا ہے، اور یہ تو وہ کائنات ہے کہ جو بھی ہم کشف کر پائیں. اللہ جانے کیا کچھ باقی ہے ابھی. بلینز آف سٹارز، بلینز آف سٹارز ایک ایک گیلیکسی میں. ایک بی بی سی کی رپورٹ میں 2 سال پہلے اس میں یہ تھا کہ ایک رپورٹ، ایک ریسرچ یہ کی گئی کہ دنیا میں جتنے ڈیزرٹس ہیں، اب آپ تو خود صحرائی علاقے میں رہتے ہیں نا، اب سوچیں دنیا میں جتنے ڈیزرٹس ہیں ان میں جتنے ذرے ہیں، مٹی کے ذرے، وہ زیادہ ہیں یا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں؟ اس تحقیق کا پورا نتیجہ یہ تھا کہ آسمان کے ستارے زیادہ ہیں. دنیا کے ذروں سے آسمان کے ستارے زیادہ ہیں. اللہ اکبر. اتنی بڑی کائنات خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو کتنا بہترین ہے ستاروں کا خلق کرنے والا، سمندروں کا خلق کرنے والا. ابھی ایک بچہ خلق ہوا، ماں کے شکم سے وجود میں آیا، اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ اللہ نے عزت عطا کی انسان کو. کتنا بہترین ہے اس بچے کا خلق کرنے والا پروردگار. ابھی تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی تو نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ خود کھا پی سکتا ہے، اسے تو اپنا نام تک ابھی نہیں پتا. تو کیوں کہہ رہا ہے؟ پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ اب میں کیا کروں، جہاں قرآن سے کوئی سوال آئے تو جواب ملتا ہے علی کے کلام میں. یہی تو ہے علی المال ساتھ، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ. یہی مولا علی کی عصمت کی دلیل ہے. بلکہ میں آپ اتنی اچھی سماعت رکھتے ہیں تو میں جملہ کہوں، علی اور قرآن میں اتنا اشتراک ہے، اتنی وحدت ہے. ہائے ہائے ہائے. علی کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے، قرآن انسانوں میں آئے تو علی بن جائے. یہ اتنی یگانگت ہے. تو مولا علی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کیوں اس بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ کتنا بہترین ہے اس بچے کا خلق کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی کہا، ہم سب کے لیے کہا کتنا بہترین ہے تمہیں خلق کرنے والا پروردگار. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علی کہتے ہیں ازعمت انک جرم صغیر، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم چھوٹے سے جسم ہو؟ وفیک انطوی العالم الاکبر، جبکہ اللہ نے تمہارے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ یہ بچہ ہے نا چھوٹا، یہ ہے چھوٹا بچہ، لیکن اس میں پوٹینشل ہے کہ آیت اللہ بن جائے، اس میں پوٹینشل ہے کہ ایسٹرونومسٹ بن جائے، اس میں پوٹینشل ہے کہ نیورو سرجن بن جائے، اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ مناظر ہوتے کچھ بھی ہے. چھوٹا بچہ لیکن اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی، استعداد رکھی. ہاں کاش یہ استعداد استعمال ہو سکے. اب ایک ایک مرحلے میں زیادہ وقت نہیں بچا، میں آپ کو لے جاؤں. ابھی بچہ پیدا ہوا، اسے رزق کی ضرورت ہے، ہم سے بھی رزق مل رہا تھا، اور اب دنیا میں آنے کے بعد بھی رزق چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا ہے ہی نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے رزق کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے لیے رزق کا اہتمام کرے، باپ کے دل میں شفقت ڈالی ہے تاکہ وہ اہتمام کرے. یہ ماں باپ کے دل میں جو محبت ہے اولاد کے لیے، یہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ شدید گرمی. اچھا آپ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، کتنی شدید گرمی ہے. اس شدید ترین گرمی میں ایک صحرا میں ایک ماں ہے جس نے اپنے بچے کو گود میں
اس نے اپنی چادر رکھی ہوئی تھی اور سایہ بنایا ہوا تھا، خود شدید دھوپ میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ، اور ماں نے اپنے چھوٹے بچے کو تاکہ وہ گرمی سے کچھ بچ جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار یہ ماں کتنی محبت کرتی ہے اولاد سے، کہ موسیٰ اس ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی ہے؟ اللہ اکبر، وہ جو 70 ماؤں سے محبت کرنے والا، کہ پروردگار بے شک تو نے محبت ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کرنا چاہا، وہ جلوہ دکھایا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ وقتی طور پر ماں کے دل سے اولاد کی محبت نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ہوا تو ماں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا صحرا پہ اور چلنے لگی کہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ہائے ہائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس پروردگار میں نے دیکھ لیا تیرا جلوہ قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دوبارہ اس ماں کے دل میں وہی محبت بچے کی ڈال دو۔ جیسے ہی وہ محبت آئی فوراً بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی آئی، پھر بچے کو اٹھایا گود میں۔ دنیا کا جو معاملہ ہے نا، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ارے میری قسمت بڑی اچھی تھی، وہ نصیب میں تھا، یہ ہے کس نے لکھا، کس نے عطا کرنے والا کون ہے؟ اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عطا بالخصوص والدین کی خدمت کے صدقے میں عطا کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں کافی ساری باتیں ہیں کہ جو میں نے مختلف پوائنٹس آپ کے سامنے پڑھے، یہ بھی اس میں اضافہ کیجیے، بڑا اہم ہے۔ یہ ایک میٹافور ہے۔ میٹافور کیا ہوتا ہے؟ تمثیلی حکایت، یعنی جس کو حقیقت میں نہیں واقعہ پیش آیا لیکن ہم سمجھانے کے لیے ایک ایز اے اسٹوری، لیکن بہت اچھا لگا مجھے۔ پینسل اور ربڑ، اب تو زمانہ ختم ہو گیا لیکن بہرحال آپس میں ان کا مکالمہ۔ پینسل نے ربڑ سے کہا کہ تم میرے بڑے محسن ہو، اس لیے کہ جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم اسے ٹھیک کرتے ہو مٹا کے، لیکن مجھے اس میں ایک افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب تم اسے ٹھیک کرتے ہو تو تمہارے وجود کا ایک حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ تم خود ختم ہونے لگتے ہو۔ تو ربڑ نے جواب دیا کہ ہاں لیکن میرا کام ہی یہی ہے، مجھے اس میں کوئی حسرت نہیں ہوتی، کوئی آر نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا کام یہ کہ تمہاری غلطیوں کو ٹھیک کروں، اصلاح کروں۔ یہ پورا میٹافور لکھنے کے بعد بڑا خوبصورت لکھا تھا کسی نے، اس کے بعد اب ذرا جوان غور کریں کہ اس حکایت میں پینسل سے مراد آپ ہے، ربڑ سے مراد آپ کے ماں باپ ہے۔ غور کیجیے، ہم جو غلطیاں کرتے ہیں نا اس کو سدھارتا کون ہے؟ ماں باپ۔ بچپن میں کوئی غلطی کی، ماں باپ نے اسے ٹھیک کیا، فیملی لائف میں، پروفیشنل لائف میں، اپنے اور معاملات میں والدین اسے ٹھیک کرتے ہیں، لیکن ٹھیک کرتے 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 آہستہ آہستہ خود ان کا وجود ختم ہوتا ہے۔ آپ جس مقام پر آتے تو بھول نہیں چاہیے لوگوں نے، جنہوں نے آپ کی غلطیوں کو ٹھیک کر کر کے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ ہاں یہ ان کا احسان ہے، اور الجزاء الاحسان الا الاحسان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کے والدین دنیا سے چلے بھی گئے، 5ویں امام کے بعد ایک شخص آیا گھر پہ دعوت دینے کے لیے۔ اب جب کوئی بھی عالم آتے ہیں شہر میں تو بہت سی موڑنے کی کوشش ہوتی ہے کہ مولانا صاحب گھر پہ تشریف لائی، امام معصوم کے لیے کس کے لیے دل میں خواہش نہ ہوگی؟ تو کہا کہ مولا اچھا، امام کا طریقہ یہ تھا کہ تکلف نہیں کرتے تھے، دعوت قبول، کسی دل سے دعوت بھی قبول کرتے تھے امام نے، لیکن ایک اس شخص کو منع کر دیا، کہا نہیں ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے۔ کہا مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ آپ کے والدین ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ مولا وہ آپ کے والدین ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ والدین تو اس کے پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کے دنیا سے چلے گئے اور بڑے راضی گئے تھے، واقع والدین کیسے ہو گیا؟ امام نے کہا مرنے کے بعد آپ کی ہے والدین۔ ذرا ہضم کیجیے گا اس بات کو، میں نے کیا کہا؟ مرنے کے بعد۔ اور امام نے کہا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد ان کا حق ادا نہیں کرتی، والدین عالم برزخ سے آگ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے ناراض جاتے ہیں، لیکن بعد میں اولاد ان کا حق ادا کرے، والدین عالم برزخ سے اس کے لیے دعا کر کے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ تمام والدین اللہ صلی اللہ، بس عزیزوں بات ختم ہو رہا ہے، بات آہستہ آہستہ آج کے اختتام تک جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے رزق دیا، اس لیے کہ والدین کے دل میں محبت رکھی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اچھا بچہ بڑا ہو گیا اور اسے تعلیم چاہیے، تعلیم کس نے دی؟ دیکھیں ایک آیت اللہ البیگانی کا ہاسپٹل تھا قم میں، اس ہاسپٹل کے مین گیٹ پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، کیا دوا عندنا و شفا عند اللہ، دوا ہمارے پاس ہے،
شفا ہمارے پاس، شفا اللہ کے پاس، شفا کی گارنٹی نہیں، شفا تو جیسے اللہ دینا چاہے۔ ہم کالجز میں یونیورسٹیز میں علم حاصل کرنے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے وسائل کس نے دی؟ اس کے لیے سمجھ کس نے دی؟ اللہ کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تو تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ثم جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اس کے بعد تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، سوچنے والا دل دیا، اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ نے کہا تعلیم بھی ہم نے دی تمہیں۔ اس کے بعد جب انسان مزید بڑا ہو گیا، مجھے ایک پورا یہ لائف سائیکل پورا کرنا ہے، انسان اور بڑا ہوا، اب اسے شادی کرنی ہے۔ شادی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کس نے اہتمام کیا اور کس نے شوہر اور زوجہ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام محبت کو پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِ سورہ روم أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقت نہیں بچا میرے پاس، بس ورنہ بہت گنجائش ہے کہ اس میں بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں خلق کیا، اب پورا پروسیس سمجھ لیں، مٹی، نطفہ، جمع ہوا خون، گوشت، ہڈیاں، اس کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ، پھر روح، پھر انسان کی ولادت، پھر رزق، تعلیم، شادی، اولاد، یہ سب اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں دیا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے سورہ انفطار میں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ کس نے مغرور بنا دیا؟ الذی خلقک، وہی خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا، اس کے سامنے تو مغرور بن بیٹھا۔ کیوں کر رہا؟ اکڑتا کون ہے؟ پھر قرآن سے پوچھیں، آج تقریباً میں نے 15-20 آیتیں پڑھ دی آپ کے سامنے مختلف حوالوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اکڑتا کیوں انسان، کیوں غرور میں آتا ہے، تکبر میں کیوں آتا ہے انسان؟ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، کہتا ہے انسان تکبر اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ ہم بھی کچھ ہو گئے، کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھیں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیاز کوئی نہیں ہے۔ حضور مکرم کہتے تھے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، پروردگار تو پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑنا، اتنا بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی۔ ہاں، جو اپنا رابطہ اس سے جوڑ کے رکھے وہ تکبر میں نہیں آتا، وہ خاضع خاشع رہتا ہے۔ وہ دولت آنے کے بعد بھی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی سیرت پہ چلتا ہے۔ کاش میری بات پہنچ سکے، دولت آ جانا بری بات نہیں ہے۔ آپ، میں کہتا ہوں بھرپور محنت کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے زیادہ کمائیے۔ ہاں، ممبر سے معمولاً مال کی مذمت کی جاتی ہے نا، میں بالکل برعکس کہہ رہا ہوں آپ سے، اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کا مال ویسے قابل مذمت ہے، مگر اگر کوئی 3 نیتوں سے مال کمائے تو اس مال میں خیر ہے۔ سن لیجئے گا، میں جا رہا ہوں مصائب پر۔ 3 نیتوں سے مال کمائیے۔ پہلا، صادق محمد کی حدیث ہے، فرمایا پہلی نیت یہ رکھو کہ پروردگار میں کسی اور کا محتاج نہ رہوں، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس نیت سے مال کماؤ، اس میں خیر ہے۔ دوسرا امام نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت کا اہتمام کوئی کر سکے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے ذرا وسعت کا اہتمام کریں، یعنی ان کے لیے زندگی میں آسانی فراہم کریں۔ افضل الصدقات ہے، بہترین صدقہ یہ۔ کیوں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے کنجوس بخیل ہوتے ہیں گھر کے معاملات میں، نا اتنا بخیل نہ بن۔ مستورات سے کہا گیا کہ شوہر کے مال میں ایسے خرچ کرو جیسے بخل کے ساتھ۔ آپ سے کہا گیا ہاتھ کھلا رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے الگ الگ ذمہ داری رکھی ہے۔ فرض کیجیے کوئی مشینری ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں گھر والوں کے لیے کوئی سہولت ہو جائے گی، فراہم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے فراہم کریں، کہ اس میں خیر ہے، امام نے کہا خیر ہے اس میں۔ تیسرا، صلہ رحم کے لیے، کہ اگر کسی مومن کی مدد کی نیت سے مال کما رہے ہو، عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس سب سے بڑی مثال بی بی خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ کتنا پاکیزہ مال ہوگا بی بی کا، کہ اللہ نے کہا الم یجد کا یتیما فآویٰ،
آپ یتیم تھے، میں نے پالا ابو طالب نے. اللہ نے کہا میں نے پالا. فوجدک ضالًا فہدی ووجدک عائلاً فاغنی. آپ تنگ دست تھے، میں نے غنی بنایا. غنی وہ حضرت خدیجہ کے مال سے. کتنا پاکیزہ حضرت خدیجہ کا مال. اللہ کہتا ہے میں نے غنی بنایا. اچھا حضرت ابو طالب نے پالا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے پالا. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیں، مجھے پورے قرآن میں بتلائیے کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. نہیں بات پہنچ رہی آپ تک نہیں پہنچ. پورے قرآن میں ایک جگہ بتائیے کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو کہو یہ میں نے کیا. یہ تو نبیوں کی سنت ہے کہ وہ کوئی کام کرے اللہ کہتا ہے میں نے کیا. اب میں کیا جملہ عرض کروں. وہ نجس زبان کے جو یزید جیسے کو مسلمان کہے نعوذ باللہ، اس زبان سے ہمیں ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں. کہہ دیا میں نے. جو یزید جیسے نجس کو مسلمان کہے نعوذ باللہ، اس زبان سے ہمیں ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا اقرار کہاں چاہیے بھائی. ابو طالب علیہ السلام وہ فقط مومن نہیں ہے، کل ایمان کا باپ ہے. کسی نے مولا علیہ السلام کو ٹونٹ کرنا چاہا، یا علی ابو کا فنار، ابو کا فنار، تمہارے باپ جہنم میں، نعوذ باللہ تمہارے باپ جہنم میں. تو جب 2-4 مرتبہ اس نے کہا تو مولا نے کہا انا قسیم الجنت والنار. میں جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی کہنا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر کے کہاں جائے گا، اپنے باپ کی فکر کر کے کہاں جائے گا. تو ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان اللہ نے یاد رکھا، دوسرا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا احسان کہ آپ تنگ دست تھے، میں نے غنی بنایا. تو مالدار ہونا بری بات نہیں. قرآن میں 2 طرح کے کردار ہیں. ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تو ہے ہی کردار، لیکن دولت مندوں میں، مالداروں میں ایک حضرت سلیمان اور ایک قارون. دونوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منفی مثبت. قارون کے بعد بھی بڑی دولت تھی. پتہ کیا کہتا تھا قرآن میں؟ انما اوتیت علی علم عندی، یہ سب کچھ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے زکوٰۃ دو، کہتا تھا اللہ کو کیوں زکوٰۃ دی؟ تو میری وجہ سے. حضرت سلیمان کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضل ربی. یہ جو آپ کو دودھ کی دکان پر پاکستان میں جملہ اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے نا، ھذا من فضل ربی، اور نیچے جائے کتنی ملاوٹ ہو رہی ہو، یہ جو کچھ ہے میرے رب کا فضل آ رہا ہے. تو ھذا من فضل ربی یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ کلام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. وہ کہتے تھے جو کچھ ہے یہ رب کا فضل ہے. جب یہ آ جائے، یہ سوچ ہو، کبھی تکبر نہیں ہوگا. آپ اپنی اس عزت کو باقی رکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. ہاں آج کے تک موضوع یہاں پر رک رہا ہے، کل یہاں سے شروع کریں گے بات آگے انشاءاللہ سے. جی کربلا نے ہمیں سکھلایا ہے کیا عالی ترین انسانی اقدار ہوگی، ہیومن ویلیوز، کہ ایک بچی جو خود پیاسی ہے لیکن کوئی بیوی دعا کروانے آتا ہے کہ نہیں میں پانی بعد میں پیوں گی، دعا پہلے کروں گی تیرے. کیا اعلیٰ ترین انسانی اقدار ہے جہاں اپنے آپ کو قربان کر دیا گیا. میں نے ایک 4 سال کی بچی کا ذکر کیا، آپ کی صدائیں بلند ہو گئے. دیکھو 40 حسینی کے بعد ممکن نہیں ہے کہ سلسلہ مجالس ختم ہو جائے اور حسین کی سکینہ کا ذکر نہ ہو. ہر بیوی واپس پلٹی زندان شام سے، لیکن سکینہ واپس نہیں پلٹ سکتی.
40 پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا پہنچی، بھائی کی قبر پر آ کے فریاد کی، بھیا بہن واپس تو آئی ہے لیکن آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آئی ہے۔ یہ وہ بی بی مولانا مرزا اطہر صاحب خطیب اکبر ہندوستان سے تعلق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک فقرہ ہے، کہتے بی بی زینب واپس پلٹی ہوں گی 40 پر تو حسین علیہ السلام کی قبر پر آ کر گریا تو ضرور کیا ہوگا، لیکن ایک فطرت کی بات ہے۔ دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں صراحت سے آپ کو مسائل میں مقتل میں ملتی ہیں، کچھ باتیں فطرت سے آپ سمجھتے ہیں۔ جب انسان کسی بزرگ سے بات کر رہا ہو، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، آپ بزرگ سے بات کریں بہت سی باتیں آپ نہیں کہہ پاتے، دل میں رہ جاتی ہیں، لیکن اپنا اصل درد دل انسان وہاں کہتا ہے جب اپنے برابر سے بات کر رہا ہو۔ بی بی زینب حسین کی قبر پر آئی ہوں گی، گریا ضرور کیا ہوگا لیکن بہت سی حسرتیں دل میں رہ گئی ہوں گی۔ اصل درد دل کہا ہوگا جب عباس کی قبر پر پہنچی ہوگی، عباس کی قبر پر آ کر کہا ہوگا عباس زینب تازیانے کھا کر واپس آ گئی، عباس بازوں میں رسیاں باندھی گئی، اگر مجمع عام نہ ہوتا تو شان و زیر رضا کو ہٹا کے بتا، عباس جو سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے وہ سکینہ تماچے کا جزاک اللہ، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کے۔ وہ 4 سال کی بچی وہ کیا کہتی تھی بابا سے، نیند آئے گی جب آپ کی قربا ہوگی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کی جو رخصت ہے نا بی بی سکینہ، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ سے رخصت بڑی دردناک ہے۔ کربلا میں نے خود اس مقام کی زیارت کی ہے، اس وقت وہ کنسٹرکشن میں ہے مقام، لیکن میں نے پہلے آج سے 5 سال پہلے خود اس مقام کی زیارت کی ہے۔ ایک زری بنی ہوئی تھی چھوٹی سی، خیمہ گاہ سے آپ باہر نکلے تو میں نے وہاں پوچھا کہ یہ زری کس کی بنی ہوئی ہے، کہ یہاں ایک وہ مقام ہے کہ جہاں زلجلہ چلتے چلتے رک گیا تھا، ایک 4 سال کی بچی نے حسین کا زلجلہ آگے نہیں بڑھتا، حسین نے کہا زلجلہ اے حسب وفا میں جانتا ہوں کہ تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا، لیکن حسین کی آخری زحمت ہے، حسین اس کے بعد زحمت نہیں دے گا تجھے۔ زلجلہ نے اپنی نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی تھی اے میرے بابا کے زلجلہ، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین زلجلہ سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا۔ یہ آخری بار ہے کہ جب سکینہ کو باپ کا پیار نصیب ہوا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، ہمارے ساتھ کے گھوڑے تھے۔ کہ بیٹی خدا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے، نانا کا دین بچانا ہے، ہمیں جانے دو۔ کہ بابا ہم آپ کو روکنے کے لیے نہیں آئے، فقط ایک خواہش ہے، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ ہائے ہائے ہائے، سکینہ کو گود میں لیا حسین نے۔ کچھ دیر بعد بچی بیدار ہوئی کہ بابا جائیے تشریف لے جائیے، ہم آپ کو نہیں روکے گا۔ حسین نے کہا بیٹا اب تک تو روک رہی تھی، اب بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ بابا خواب میں دادی فاطمہ تو زہرا کو دیکھ، دادی فرما رہی تھی اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک۔ اسی وقت کے لیے چکیاں پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی زحمت دوں گا میں اور دیکھیں آپ نے سنا ہے اس بچی کو تماچے مارے گئے۔ میں بہار اور انبار سے ایک روایت پڑھوں آپ کے سامنے، دیکھ کر پڑھ رہا ہوں روایت یہ۔ بچی کو شام غریبہ فقط تماچے نہیں مارے گئے، پشت پر نیزے بھی مارے گئے۔ سکینہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی،
अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर, हक यही है। 4 साल की बच्ची पर गिरिया हो, हक यही है। इसलिए कि जब बीवी के मसाइब हो तो यकीनन शाम से फूफी ज़ैनब आई है कुर्सा लेने के लिए, करबला से हुसैन आए हैं। ऐ मेरे ज़बारो, तुमने मेरी सकीना का जिक्र किया है, मैं पुरसा लेने के लिए फर्श अता पर। आखिरी एक फिक्रा कहता हूँ। एक बुजुर्ग आलिम है, उन्होंने फरमा, हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग आलिम थे, गुजर गए दुनिया से, अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए। 1980s में उनकी वफात हो गई। उस वक्त वो ये कहते हैं कि देखें, हर शहीद की हद आतश हमें मालूम है। हुसैन असर आशूर तक प्यासे रहे ना, हौज़े कौसर पर सैराब हो गए। अब्बास उनसे भी पहले शहीद हो गए, हबीब इब्न मज़ाहिर उनसे भी पहले शहीद हो गए। का हर शहीद का बता सकता हूँ कब तक कौन प्यासा रहा, लेकिन कोई पूछ ले हुसैन की सकीना कब तक प्यासी रही, तो कहते हैं मैं नहीं बता सकता। इसलिए इतना पानी तो मिल गया जो जिस्म और जान के रिश्ते के लिए जरूरी हो, लेकिन सकीना प्यासी कब तक रही अल्लाह जानता है। अगर सकीना प्यासी ना होती तो बाजार कूफा में फूफी ज़ैनब से सवाल है, आप क्यों करती फूफी अम्मा, आपकी सकीना कब तक प्यासी रहेगी? मेरी माए बहनें जो सुन रही उनके लिए जुमला कहूँ ये, आए आए, एक मोमिना औरत ने देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाई, फौरन घर में गई, कूज़ा आप लेकर आई। अब देखो कूफा का बाजार, छोटे छोटे घर होते थे छतों के, तो फौरन वो देख रही थी मंजर, फौरन घर से पानी लेकर आई, सिपाहियों को आसपास देखा, का बीवी पानी पी लो जल्दी से, उसके बाद मेरे लिए कोई दुआएं हैं वो दुआएं कर लेना। अब सकीना मुश्किल कुशा की पोती है ना, पहले मुश्किल कुशाई करेगी फिर पानी पिएगी। बीवी जानती है कि मैंने दुआ की और पानी पीने में ताखीर की, हो सकता है सिपाही पानी आकर छीन ले, कहा नहीं लेकिन पहले तेरे लिए दुआ करूंगी। कहा बता तेरी दुआ क्या है? अब वो दुआएं भी वो थी जो सकीना के दिल पर जख्म की तरह लग रही है। सोचो सकीना से कोई कहे दुआ करो जैसे तुम यतीम हुई हो ना, खुदा मेरे बच्चे को यतीम, जैसे तुम असीर हुई हो, खुदा मेरे बच्चों को असीर ना करे। सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ बुलंद किए, कहा परवरदिगार तुझे सकीना की यतीमी का वास्ता है, जैसे सकीना यतीम हुई है इसके बच्चों को यतीम न करना, जैसे सकीना असीर हुई है इसके बच्चों को असीर न करना। क्या कोई और दुआ भी है? एक दुआ है कि खुदा एक बार मुझे मदीना की ज़ियारत नसीब करना। अल्लाहु अकबर। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दुश्मनों के शहर में अपने शहर का नाम सुना, कि बीबी आप मदीने जाकर क्या करेंगी? क्या तुम्हें खबर नहीं है क्या मदीना में रसूल का नवासा हुसैन रहता है? और मदीना में हुसैन की बहन ज़ैनब भी रहती है। मैं बीवी की खिदमत में जाऊंगी। शहजादी ने कहा अच्छा ये बता, क्या अपने शहजादी को देखेगी तो पहचान लेगी तू? कहा कैसी बात करती हो, मैंने इतने साल मदीना में हाजिरी दी है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी अपनी बीबी ज़ैनब को? और फिर उसने कहा हाय हाय जुड़ा कलेजे को चीर दे, उसने कहा ज़माने हाल अगर पढ़, उसने कहा देखो ऐसे बाजारों में मेरी बीवी का नाम ना लो, ये बाजार इस काबिल नहीं है कि अली की बेटी का नाम लिया जाए। बस अब बीवी ज़ैनब से बर्दाश्त ना हो सका, अपने चेहरे से बालों को हटाया, कहा ऐ उम्मे हबीबा तूने कहां पहचाना? मैं तेरी शहजादी ज़ैनब तेरे शहर में कैदी बनकर आ गई। उम्मे हबीबा से बर्दाश्त ना हो सका, कहा शहजादी आप कूफा के बाजार में ये बताओ अब्बास कहां है? अब्बास कहां गया बीबी? कहे उम्मे हबीबा वो देखना के लहजा में हुसैन का कटा हुआ सर है, मेरा अब्बास भी मार दिया गया, मेरा हुसैन मार दिया।
مجلس قبول ہو جائے گی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک مرتبہ سکینہ کا پرسہ پیش کرتے امام حسین کو ان کی 4 سال کی مظلومہ کا پرسہ پیش کرتے ہوئے السلام الحسین. ایک جملہ کہہ دو یہاں پر, یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا, حسین کو تیر زیادہ لگے تھے یا سکینہ کو تماچے زیادہ لگے تھے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین